ماں کی جھولی سے ہمارا بچہ بھی اونگا کرتا ہو اور یا علی نہ کہے تو ہم مشکوک سمجھتے ہیں. کیونکہ نبی دارین کا طریقہ یہ تھا کہ جب صحابہ کرام اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے، دل کرتا ہے نا جی مرشد کے پاس بچے لے آئے، تو ان کا مرشد تو حضور تھے تو بچوں کو لے کر آتے تھے، تو وہ آگے کرتے تھے یا رسول اللہ. حضور فرماتے تھے اس سے کہو علی علی کہے. قول علی علی، سے کہو علی علی کہے. جو بچہ یا علی کہہ دیتا حضور اسے شہد چٹاتے، گود میں اٹھاتے، اسے بوسہ دیتے، دعا دیتے. ایک دن ایک بچہ اڑ گیا، اس کا نام میں نہیں بتاتا کیونکہ بڑا ہو کر وہ بہت بڑا بن گیا. ایک دن ایک بچہ اڑ گیا اور اس کے باپ نے پھکی جی کھیل ہنس کے پتہ نہیں پانی مانگ لیتا ہے، دودھ مانگ لیتا ہے، امی کہہ لیتا ہے ابو یا علی، اس کے منہ پہ چڑھتا نہیں. حضور نے فرمایا اسال امہ ہی، اس کی اماں سے پوچھئے یا علی کیوں نہیں کہتا. اس لیے سامعین گرامی کا ہم کائنات آدم و عالم کو دعوت دیتے ہیں کہ بتا وہ جو بزرگ تھے جن کے نمبر تو نے لگا. علی نے تو یہ فکرہ ہی بکواس، اور حضرت ابو طالب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. یہ فکرہ بھی ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں نا یہ پڑھا پڑھا، جو زور لگاتا ہے وہ بے وقوف. چلے میں مثال دے دیتا ہوں پھر یہ فکر عرض کروں. جتنے سادات تھے اس عام تشریف فرمائے وہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا ہاتھ اٹھا بس. ماشاءاللہ کوئی سید بتائے جسے یاد ہو کہ اس نے کب کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا تھا. جنہوں نے گل سمجھ آ گئی ہے زندہ باد جی. باقی توجہ کرے تو فکرہ میں مکمل پڑھ گیا ہوں. سید کہیں گے مولوی تیرا دماغ ٹھیک ہے، ہم سید ہیں، پیدا سید کے گھر میں ہوئے ہیں. کلمہ پڑھ کے وہ ایمان لے کر آئے جو پہلے بے ایمان ہو. ابو طالب عبد المطلب جیسے حجت خدا کا بیٹا ہے، جو مسلمان کے گھر پیدا ہو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتا. کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جس کا باپ ایک رئیس کے گھر میں بتوں کے اوپر سے مکھیاں اڑانے کی نوکری کرتا ہو. اللہ امام زمانہ کا جلدی ظہور کرے تو جو کچھ یہاں پہ پھر پڑھنے کا مزہ آئے گا. اور بہت بڑے بزرگ کی ڈیوٹی یہ تھی ایک رئیس کے دسترخوان سے اور اس کے بت سے مکھیاں اڑانی. جب نجومیوں کی مہربانی ہے انہوں نے کہا تھا کہ تو بادشاہ بنے گا. پرانی کتابوں میں ان کے بیٹے کا کاروبار لکھا ہوا تھا کپڑے کا کاروبار. ہون والے مولوی بڑے سمجھدار ہیں، بریکٹ لکھتے ہیں ریشمی. وکیل ہوں تو ایسے. سامعین گرامی قدر، آل محمد کی عزت اور عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنا سچا ہے مذہب اہل بیت جتنا قرآن سچا ہے. قرآن کی طرح اگر کائنات میں کوئی مذہب سچا ہے تو اس کا نام ہے مذہب شیعہ. اللہ کے قرآن کی طرح سچا مذہب 16 نے. یہ لوگوں نے اگر اسے سیاست والی اور ضد اور لڑائی جھگڑا اور فساد نہ بنا دیا ہوتا تو لوگوں کو جتنی سہولت اس مذہب کو تسلیم کرنے کے بعد ملی، آسمان سے پکے پکائے کھانے نازل ہوتے اگر ساری دنیا علی کی ولایت کو قبول کر لے. جی ابو طالب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا. کیوں پڑھے؟ یہ تو جھگڑا ہی کوئی نہیں. تو اپنوں کا پتہ کر. راؤنڈ دا لفظ یاد ہے نا، بندے راؤنڈ مار جانے. کھیڈ دے بندے اوے رونڈی نہ مار. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہیں چاروں برابر. مذہب صرف علی کے باپ کا بتاتے ہیں. جس بولی علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، باقیوں کا بھی کوئی تھا کہ نہیں تھا؟ ان کے بارے میں بھی کچھ بتاؤ کہ وہ کیا تھے.
پہلا جلسہ جس کے گھر ہوا، پہلا جلسہ توحید کا گھر ابو طالب۔ پکھیالے میں بھائی شوکت جلسہ کرائے اور لوگوں سے بیٹھ کے مانگ رہا ہو کہ میں جلسہ کرانا ہے تو تسی ذرا اپنی بیٹھک بن دو۔ بندے کہیں گے تیرا اپنا گھر یہی نہیں؟ میں رحمان سے کہتا ہوں کائنات کے مالک تیرا اپنا گھر بھی تو مکے میں تھا۔ یہ سمجھ آئے وہ میرے ساتھ اپنے گھر کے ہوتے ہوئے ابو طالب سے گھر کیوں مانگ رہا ہے؟ مولویوں نے جواب دیا جناب کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے اور جہاں بت ہوتے ہیں وہاں توحید کے جلسے نہیں ہو سکتے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پھر سمجھاتا ہوں، جلسہ ہونا تھا توحید کا اور کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے، جہاں ماحول میں بت ہو وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے۔ پھر میں نے مولوی سے پوچھا جلسہ ہوا کہاں؟ اس نے کہا ابو طالب کے گھر۔ میں نے کہا پھر اتنا تو تیرے باپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں۔ ہمارے برادران اہل سنت کے امام شیعوں سے کبھی راضی نہیں ہوئے، کبھی بھی۔ اس میں گرامی آئی فخر الدین رازی، یہ وہ بندہ جس نے علی کے ساتھ سب سے پہلے کرم اللہ وجہہ لکھو، باقی سب کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں علی کی باری آتی تھی لکھتے تھے کرم اللہ تعالی وجہہ۔ شاگردوں نے کہا کہ بھلا یہ تبدیلی کیوں؟ آپ نے سب کو رضی اللہ لکھا، علی کو کیوں نہیں؟ یہ فکرہ یاد رکھے۔ بڑے فخر سے فخر الدین نے کہا اور بڑا راضی ہو کے، اور خدا کی قسم فکرہ ایسا ہے کہ مجھ حقیر غریب فقیر کے پاس بھی اگر اتنا سونا ہو کہ میں فخر الدین کو تول دوں اس میں اور اس کے اوپر صدقہ کر دوں، پھر بھی اس کے فکرے کی قیمت نہیں۔ انہوں نے شاگردوں سے کہا اگر علی نے بھی کبھی گناہ کیا ہوتا، یہ فکرہ نہیں پوری فکر ہے، اس نے کہا رضی اللہ گناہگاروں کو کہا جاتا ہے، راضی اسی سے کرایا جاتا ہے جس سے ناراضگی کا خطرہ ہو، اور اللہ گناہگاروں سے ناراض ہوتا ہے بے گناہوں سے نہیں۔ اگر علی نے بھی پوری زندگی کوئی ایسا کام کیا ہوتا جس سے اللہ علی سے ناراض ہوا ہوتا، پھر میں علی کو رضی اللہ کا۔ چلو میں آسان جی مثال دے دوں، دو بندیاں دی آپس وچ لڑائی بھی نہ ہوئے تے تسی پھر اٹھو ٹکو چلو یار صلح کرو، چل یار اٹھ تو جب بھی پا لے، چل تو معافی مانگ لے، وہ اگر ساری لڑائی کوئی نہیں۔ پیر بنائے تھے اللہ کو ہم سے راضی کریں گے، اے عبد خدا وہ پیر بنائے جڑا الٹا کھاوی پیوی، ایسے پیر ملے خود ان کی صلح کروانی پڑ گئی اللہ سے۔ ہمارے علاقے کا زمیندار تھا، وہ ایک دن فقیر کے گلے پڑ گیا، فقیر آ گیا نظر اللہ نیاز حسین، اس کہ جیڑا ہی فقیر منگ دے علی تے حسین دے نام تے منگ دے، ساڈے پیراں دے نام تے کدی کسی فقیر ہی نہیں منگیا، جیڑے چپ ہو کدی تسی کوئی سوال ہی آیا ہوئے جو دے نام تے کوئی عطا فرما، کوئی نہیں مانگا، اس لیے کہ مانگا اس گھر سے جاتا ہے جس کے اندر کوئی زندہ ہو، جس گھر میں سارے مر گئے ہو، جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اختر شاہ جی فکرہ آسان کر دیتا ہوں، قبرستان کے مردوں سے فقیر کبھی نہیں مانگتے، انہیں الٹا دعائیں دی جاتی ہیں اللہ تم سے راضی ہو، اب یہ اللہ کی مرضی چاہے راضی ہو یا چاہے نہ ہو۔ کئی بندے نہ کیس ان سیدھا ہوندے سفارشی دی وجہ تو کوٹ پہ جاندے، بعد سفارشی ایسے منحوس ہوتے۔ اب مجھے نہیں پتا کیونکہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، اس کا مطلب ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے نکالے گا جو بھی مطلب نکلے گا، لیکن اس فکرے پر اعتراض اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ قرآن میں ہے کہ کچھ پیر اپنے مریدوں پہ قیامت والے دن لعنت کریں گے اور کچھ مرید اپنے پیروں پہ لعنت کر رہے۔
پیر مریدوں پہ لعنت کریں گے؟ لکھ سانو منیا کیوں؟ یہ مطلب ہے نا لعنت ہی کر سکتے تے مرید پیر آگے جے تو کچھ چوکا ہمیں نہ تو سانو مرید بنایا کیوں؟ بندے بڑے آش لا کے پھر دینا جی. میں ایک بندے نو آکھیا میں نے کہ جڑا جیوندیا نبی دے کام نہیں آیا وہ مار کے امتی دے کام کی آیا. اور اللہ نے فرمایا وابدعوا لہ الوسیلہ، میری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آؤ. بندہ اس کو وسیلہ بنا کے لے جائے جو پہلے تھانے والوں کو مطلوب ہو. اشتہاری بھی کدی وسیلے بنے، لیکن قرآن ہے عقل والوں کے لیے. بار بار قرآن کہتا ہے اکھاں لو جاؤ الابصار، دیکھنے والوں، عقل والوں. آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ منظر کائنات جانتی ہے کہ پہلا اجلاس اسی کے گھر گھر ابو طالب کا جلسہ توحید کا پہلا اجلاس اسی کے گھر. اجلاس ختم ہوا. اجلاس کا مجموعی نتیجہ یہ تھا، مصطفیٰ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، علی نے اٹھ کے کہا محمد رسول اللہ. آگے سے پیغمبر نے کہا انت ولی و وصی و خلیفتی. ادھر تقریر مکمل ہوئی، ادھر ہمارا کلمہ مکمل ہو گیا. منتوں مرادوں سے 40 سال بعد بچہ پیدا ہو تو اسے پہلے دن یخنی نہیں کھلائی جا سکتی. پہلے دن ہی پیغمبر نے علی کی ولایت سے سنگ بنیاد رکھ دیا. اگر علی نے بھی کبھی گناہ کیا ہوتا تو اس نے پھر میں علی کو کہتا رضی اللہ. تو علی نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تو میں اسے رضی اللہ کہوں کیسے؟ اللہ ناراض ہی نہیں تو میں کہوں کیسے؟ انہوں نے کہا علی نے کبھی کوئی گناہ نہیں کی. انہوں نے کہا ہاں اس نے بچپن میں بھی اس کا ماتھا بتوں کے سامنے نہیں جھکا. کرم اللہ وجہہ، بچپن میں بھی اس کا ماتھا نہیں جھکا. بالکل عین آپ بیتی کا ایک فکرہ. عزاداروں کی دعاؤں سے ہی جناب سیدہ کونین نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے. وہ مائی میں سال کا ہوگا ابھی مائی کے اندر. ابھی سے اس کی یہ حالت ہے کہ کوئی ساتھ سے گزر کے صرف کہہ دے اللہ اکبر تو جتنے بیٹھا ہوئے متھا تھلے جا مار دے. پکڑنے کے لیے کوئی بندہ ساتھ بیٹھا زیادہ عبادت ہی چنگی نہیں ہوتی. وہ منجی تو ہی فارس پہ جا کے سجدہ کر دے اللہ. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہوا کیوں؟ یہ گھر کے ماحول کا اثر ہوتا ہے. اور کوئی نماز پڑھتا ہوگا تو اس بچے کو یہ دیکھ کر پتا چلا. جن مورخین نے لکھا علی نے بچپن میں بھی بتوں کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا. بغیر تو اگر ابو طالب بتوں کے سامنے جھکتا ہوتا تو علی اپنے باپ کی دیکھا دیکھی آگے اس کے گھر کے ماحول میں اسلام تھا. اور میں قبلہ و کعبہ کو گواہ بنا کر اگلے فکرے پڑھتا ہوں. اس ایک میری ذمہ داری ہے اور بعد میں قبلہ کی ذمہ داری. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں قبلہ کو آل محمد کی قسم دیتا ہوں. اگر میرا فکرہ غلط ہو تو حق کی خطابت یہ ہے کہ تقریر کے دوران کہہ دے کہ انہوں نے فکرہ غلط کہا. کیونکہ میں ان کے علم سے واقف ہوں، صاحب علم ہستی ہے، اسی لیے میں نے اتنے چیلنج کے ساتھ ممبر سے کہا کہ اگر یہ واقعہ نہ ہو تو قبلہ مجھے بعد میں آ کے تردید کر دیں کہ یہ فکرہ نہیں ہے تاریخ. اعلان ہو گیا، پیغمبر نے فرما دیا. ایک علی بار بار اٹھتا تھا، نصرت کا وعدہ کرتا تھا. انا ناصروں کا، میں تیرا مددگار ہوں. نبی اللہ کا پہلے اجلاس میں مدد کا وعدہ علی کر رہا ہے. یا علی مدد بدعت ہوتا تو محمد کو چاہیے تھا علی کو روک دیتا. اے علی مدد اللہ کرتا ہے تو نہیں کرتا. اللہ کے ہوتے ہوئے علی نے فرمایا میں تیرا مددگار. پیغمبر کے چہرے میں مسکراہٹ آئی. فرمایا انت ولی و وصی و خلیفتی، تو میرا ولی ہے، تو میرا وصی ہے، تو میرا خلیفہ. کلمہ مکمل ہو گیا، مجمع برخاست ہونے لگا. جس فکرے کے لیے میں نے قبلہ کو قسم دی تھی وہ میں اب پڑھنے لگا. نکلتے نکلتے ابو لہب بھی اٹھا.
مشرکین کا سرپنچ، اچھے خاندان کا برا انسان، کیونکہ اس کی شادی ہوئی تھی ام جمیل کے ساتھ۔ ام جمیل تھی ابو سفیان کی سگی بہن، وہ محمد کی دشمنی جہیز میں لے کر آئی تھی، بنی امیہ کی تھی، وہ ایک شریف آدمی کو خراب کر گئی۔ اس نے وہی کیا جو اردو والے کہتے ہیں ساری خدائی ایک طرف، اسی لیے اکلوتا کافر ہے جس کا نام قرآن میں تبت یدا ابی لہب وتب، باقیوں کا نام نہیں، اس کا نام کیوں ہے؟ شریف گھر میں سے ایک بندہ بدماش نکل آئے تو وہ اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں، اعلان لا تعلقی، لین دین کے ذمہ دار نہیں ہے، قرآن تھا سیدوں کے گھر کا اخبار، جو ملعون نکلے اس کے لیے تبت یدا آتا ہے، جو کل ایمان کا باپ ہے اس کے لیے سورہ آل عمران آتا ہے۔ وہ اٹھا اور وہ فکرہ پڑھنے لگا، اور یہی میرا آخری فکرہ ہے۔ اس نے جاتے جاتے تقریر میری قبلہ و کعبہ یا تائید کر دیں گے یا تردید فرما دیں گے، جس بندے کو انتظار ہے قبلہ کا وہ قبلہ کا انتظار کر لے، فکرہ سنیں۔ جاتے جاتے وہ حضرت عمران کے پاس سے گزرا اور اس نے تنزن ایک فکرہ کہا، اس نے کہا ابو طالب اب بھتیجے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی اطاعت کر، یہ فکرہ ہے تاریخ اسلام کو۔ پڑوس لیے اس شیعہ کے لیے رہا ہوں جسے شیعہ کہلوا کے علی ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کتنی بدقسمتی ہے اس کی کہ شیعہ بھی کہلوائے اور جنت میں بھی نہ جا سکے، شیعہ بھی کہلوائے اور علی کی ولایت پہ فتوے بھی پوچھتا پھرے۔ ابو لہب نے کہا آج کے بعد بھتیجے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی اطاعت کر لو۔ پہلی گواہی تو اس نے یہ دی کہ ابو طالب مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اور دوسری گواہی اس نے دی آج کے بعد علی کی بھی اطاعت کرنا۔ محمد کے بعد علی کی اطاعت ابو لہب کی سمجھ میں آ گئی، 14ویں صدی کے حرامیوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔